بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے کہ کورس کا آغاز کیا جائے، میں ان تمام طالبات سے گزارش کروں گا کہ اپنی طرف سے مائک میوٹ کر دیں تاکہ دیگر طالبات کو ڈسٹرب نہ ہو، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو عقیدہ یعنی تجدید ایمان کورس منعقد جو کیا گیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آف لائن کے طور پر مسجد میں اور آن لائن اپنے اپنے مقام اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر کے عقیدے کے سلسلے میں چند بنیادی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اس سلسلے میں یہ حلقہ وادی حدیث اور مسجد نسرین کے ذمہ داران، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک اہم اور بنیادی کتاب عقیدے کے باب میں، جو کہ آسان ہے، سوال اور جواب کے انداز پر مرتب ہوا. اگرچہ اس کتاب کو ہم نے سوال اور جواب کے انداز میں یہاں پر مقرر ہے، اور پھر اس کتاب کا امتحان بھی ہوگا بعد میں جب کورس مکمل ہوگا، تو اس کتاب کا امتحان بھی انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے بعد جو کامیاب طالبات ہیں انہیں انعامات سے نوازا جائے گا. کامیاب طالبات کو اسانید سے، سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا کورس کے اختتام پر. انعامات میں جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے، آپ نے جو پوسٹر ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے نمبر پر 3000 روپے کا انعام ہے، دوسرے نمبر پر 2000 روپے کا انعام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تیسرے نمبر پر 1000 روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے. تو الحمدللہ طالبات مسجد میں بھی حاضر ہیں. اسی طرح جو لوگ یہاں نہیں آ سکے، گھر دور ہونے کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے، وہ لوگ زوم پر آن لائن شامل ہو چکے ہیں. اور میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے مختصر طور پر میں نے ابھی ابتدائی طور پر آپ کے سامنے کورس کا تعارف پیش کیا کہ یہ کورس جو ہے یہ حیدرآباد میں وادی حدیث، یہاں پر حلقہ وادی حدیث کی جانب سے مسجد نسرین جو کہ وادی مصطفیٰ میں ہے، مسجد نسرین کے زیر اہتمام اس کورس کو جو ہے منعقد کیا گیا ہے، جس میں اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ کورس کافی دنوں سے چلے آ رہے ہیں. 4 دن ہفتے میں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ کلاسز خواتین کی وہ ہو رہی ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. اس سے پہلے تجوید کا کورس ہو چکا ہے، سیرت کی بھی کلاسز الحمدللہ جاری ہیں، اور مختلف کلاسز مغرب سے عشاء چھوٹے بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہے، حفظ اور ناظرہ کی. تو الحمدللہ کافی بہتر انداز اور بہتر طریقے سے یہاں پر دین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اسے ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائیں. اب بلا کسی تاخیر کے میں ابتدائی جو کتاب کا جو ابتدائی باب، یا سب سے پہلے اس کتاب میں تقریباً 100 کے قریب سوالات ہیں، 100 سے کم ہی ہیں، لیکن ہم جو پڑھنے والے ہیں عقیدے سے متعلق آخر کے 2 باب
جو کہ ہیں ضروری، لیکن چونکہ وہ یعنی تفہیم صحابہ کا مقام، حفاظت حدیث اور یہ جو آخر کے ابواب ہیں، اسے ابھی ہم نے جو ہے چھوڑ دیا ہے اسے، اور ابتدائی جو عقیدے کی معلومات ہیں، اسلام میں سنت کی اہمیت، یہ نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ صرف 60 سوالات جو کہ پیج نمبر 72 تک ہے، انشاءاللہ یہی مقرر ہوگا، اور اسی میں جو سوال اور جواب ہے آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اور ہم ہفتے میں 2 دن اور اس طریقے سے 1 مہینے کے اندر یہ جو ہے تقریباً 8 کلاسز رہے گی، اور ٹوٹل جو کلاسز ہے جو دورانیہ ہے ہمارا وہ ہے 15 کلاسز۔ تو 15 کلاس میں انشاءاللہ ابتدائی 6 کلاس ہونے کے بعد ہم اس کا پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے، تقریباً 30 سوال ہو جانے کے بعد اس کا مراجعہ ہوگا، ریپیٹ کیا جائے گا، دہرایا جائے گا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے شکل میں ہو، سوالات زبانی بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ٹیسٹ کی شکل میں ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو فائنل امتحان ہوگا ہمارا، آخری جو امتحان ہوگا، وہ انشاءاللہ 14 کلاسز مکمل ہونے کے بعد 15ویں جو کلاس رہے گی اس میں انشاءاللہ امتحان، آخری امتحان ہوگا، اس کے بھی آپ کو لنک دیے جائیں گے، اور لکھنے کا نہیں ہے، یہ پورا آپ کو آبجیکٹیو انداز میں رہے گا، صرف ٹک کرنا رہے گا، نشان لگانا رہے گا یہ سوالات میں۔ البتہ آپ کو یاد کرتے وقت دقت سے مکمل کتاب کے سوال اور جواب آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ تو بہرحال ہم بلا کسی تاخیر کے کتاب کا آغاز کرتے ہیں، ہم اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ کتاب کا نام ہے آؤ ایمان کی باتیں کریں۔ تو ایمانیات سے متعلق اس کتاب میں اہم سوال اور جواب کے انداز میں آپ کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید سے متعلق سوالات پڑھیں گے، توحید اور اس کے متعلقات، یہ ٹاپک ہے کتاب کے اندر، آپ فہرست میں دیکھ سکتے ہیں، توحید اور اس کے متعلقات، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، یہ پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد شرک کیا ہے اور شرک سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے کام ایسے ہیں جو شرک میں داخل ہے، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، چھوٹا شرک، بڑا شرک، شرک اصغر، شرک اکبر، یہ بھی ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے آگے کے سوالات میں، آگے کی کلاسز میں انشاءاللہ آئے گی، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کتاب کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا اور یہ کورس اس لیے منعقد کیا گیا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر خواتین، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کس طریقے سے بدعقیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا گناہ اس روئے زمین پر جسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ وہ ہے شرک۔ خواتین میں کس طریقے سے شرک عام ہو رہا ہے، شرکیہ اعمال، اسی طریقے سے جو ہے گھروں کے اندر نحوست، بدعقیدگی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر کے بڑے بڑے گناہ تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے وہاں کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں ہو رہے ہیں، یا کسی کو معاشی طور پر پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، کوئی بیمار ہے تو بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، تو ان تمام حالات میں خواتین کی ایک کثیر تعداد، ایک اکثر و بیشتر یعنی کثیر تعداد، کئی خواتین اس سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے شرک کے جو اڈے ہیں وہاں چلے جا رہے ہیں، مزارات پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر، اور اس طریقے سے اب تو ایسا ہو چکا ہے کہ کئی مسلم خواتین کے اندر غیر مسلم کے جو عقائد ہیں وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ اسے بھی قبول کرنے لگے ہیں، اسے بھی اپنانے لگے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم معاشرے میں رہتے رہتے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم ڈل جاتے ہیں، ہمارے بچے اس میں ڈل جاتے ہیں، اس میں اسے بہت زیادہ بڑے عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگوں کی اکثریت ہے، اور وہاں پر وہ لوگ ان کے تہوار اگر وہ لوگ بنا رہے ہیں تو کئی مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس تہوار کو مناتے ہیں اور اس میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے،
کچھ تکلیف محسوس نہیں کرتے، کچھ شرم و حیا محسوس نہیں کرتے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ ابھی دیوالی کا تہوار چل رہا ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوالی جو ہے یہ ہندو مذہب کا ایک اہم تہوار ہے، ایک اہم تہوار ہے۔ اس تہوار سے ان کے مذہب کی مذہبی عقیدت جڑی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلمان اس تہوار کو بناتے ہیں، جو آتش بازی یا پھر پٹاخے پھوڑنا یا پھر اس طریقے سے دیوالی کے موقع پر جو بھی کچھ کام کیا جاتا ہے، مسلمانوں میں سے بھی کئی مسلمان چاہے جان بوجھ کر کے کرتے ہوں یا انجانے میں کرتے ہوں، ان کے وہاں پر بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ بلکہ ہم اپنے ہی آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے مسلمان، جبکہ چاروں طرف اگر مسلمان رہنے والے لوگ ہیں تب بھی ہم دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی پٹاخے پھوڑتے ہوئے بچے نظر آئیں گے، دیوالی مناتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ کل ہم نے دیکھا ہمارے اسی جہاں ہم رہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے وہاں پر ایسا ماحول کہ جیسا لگ رہا ہے کسی غیر مسلم کے وہاں ہو رہا ہے، ایک دھوم دھام سے دیوالی جیسے کہ منائی جا رہی ہو، اور پٹاخے اور نہ جانے تو یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یہ صرف کوئی ہنسی مذاق یا پھر ایسے ہی کہ چلو وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یہ ہندو مذہب کا تہوار ہے۔ صرف یہی نہیں، چاہے وہ گنپتی کا معاملہ ہو یا پھر اس کے بعد ہولی کا معاملہ ہو، رنگ جس میں چھڑکے جاتے ہیں، یا پھر جب اترن کا جب تہوار آتا ہے، پتنگ بازی کا جب تہوار آتا ہے تو کئی مسلمان پتنگ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو عقیدے کا بگاڑ، اس میں بنیادی طور پر عقیدے کا بگاڑ ہے۔ جو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان خواتین، اکثریت مسلمان جو خواتین ہیں وہ اس سلسلے میں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتی، اور جس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، والدہ یا ماں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتی، نہیں بتاتی کہ یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس طریقے سے ہمارے مذہب میں یہ چیز کرنا منع ہے یا پھر حرام ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو نظر انداز کرتا ہے کہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، انہیں کیا پتہ، یقیناً انہیں نہیں پتہ، لیکن جب تک آپ انہیں بتائیں گے نہیں تب تک انہیں معلوم کیسے ہوگا، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک منٹ، اچھا آواز، اچھا جی، نہیں آواز وہ آگے، کیونکہ بیچ میں مائک آن ہو گیا تھا۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ خواتین، آپ تمام کو عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ امام بخاری بنانے والے کون ہیں، امام شافعی کو امام شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ان کے والدہ ہیں۔ والدہ کی محنت کی وجہ سے جو ہے آگے چل کر کے لوگ وہ عقیدہ سیکھتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کے وہ ہر میدان میں جو ہے امام کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم آغاز کرتے ہیں کتاب کا۔ سب سے پہلا سوال جو کتاب میں موجود ہے وہ ہے توحید سے متعلق، اور توحید سے کیا مراد ہے۔ یہاں سے ہم باقاعدہ، چونکہ کم از کم ہم 5 سے 6 سوال ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے آج کے اس درس میں 5 سے 6 سوال تک ہم مکمل کر لیں، پھر آپ اسے یاد کریں، اور اس کے بعد ہم اسی طریقے سے کم از کم 10 سوال ایک ہفتے میں پڑھیں گے، تو 6 ہفتے تک ہم انشاءاللہ 7 ہفتے 8 ہفتے تک ہم مکمل کر لیں گے۔ اور مقصد صرف جو ہے یہ پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کو یاد بھی کرایا جائے۔ توحید کا لفظ بہت ہی زیادہ ہم سنتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر ایک ہی لائن میں توحید کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا ہے جو کہ آپ کو یاد کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے عربی زبان کے اعتبار سے اس کی لغوی تعریف بھی کرنا چاہوں گا۔ توحید یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور جسے ہم بولتے ہیں نا واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک،
اور اسی سے عربی گرامر کے اعتبار سے وحد یوحد، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ تو یہاں پر لغت کے اعتبار سے توحید کا مطلب ایک جاننا، ایک ماننا، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو ایک جاننے کی، ایک ماننے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک مانیں گے یہ توحید ہے، لیکن کس کس چیز میں اللہ کو ایک ماننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی ذات میں ایک ماننا، اللہ کی ذات میں ایک ماننا، اللہ کی صفات میں ایک ماننا، اور حقوق میں، ذات، صفات اور حقوق میں منفرد، یکتا اور بے مثال ماننا۔ تو تین چیزیں ہیں یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں۔ کیا؟ ذات، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات اور حقوق میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو حقوق ہیں اس میں منفرد، منفرد کا مطلب ایک ہوتا ہے، یکتا مطلب ایک، بے مثال یعنی اس کے کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، یہ ماننا یہ توحید کہلاتا ہے۔ انتہائی آسان انداز میں، انتہائی آسان لفظ میں اس کی تعریف اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، بہترین تعریف۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ سوال نمبر 1، توحید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات یعنی اللہ کی جو ذات ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے نکلے ہوئے اللہ کی ذات میں شریک، اللہ کا بیٹا۔ اللہ رب العزت نے اس سے روکا، منع کیا۔ یہود و نصارہ کا جو اعتقاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہودی نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں ہی نے غلط بات کہی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود کسی کا بیٹا نہیں۔ اللہ رب العزت کی نہ جو ہے اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت خود کسی کی اولاد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، منفرد ہے۔ اور اسی کی جو ہے سورہ اخلاص میں اسی کا معنی ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے دلائل آئیں گے، لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ خود کسی کا بیٹا، نہ لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا۔ اور یہاں پیدا کرنے سے مراد یعنی ولادت، جننا، اللہ رب العزت کا کوئی باپ، ماں باپ نہیں ہے، نہ خود اللہ رب العزت کسی کا باپ یا پھر جو ہے اللہ نے کسی کو اس اعتبار سے جنا ہے۔ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی جو ہے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری کرنے والا کفو نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا معنی ہے جسے ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو دوبارہ میں دہراؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرائیں۔ توحید سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کو ذات، صفات اور حقوق میں منفرد، یکتا اور بے مثال جاننا، بے مثال ماننا۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید سے مراد ہے اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، صفات اور حقوق میں منفرد، یکتا اور بے مثال ماننا۔ یکتا کا مطلب بھی ایک ہے، منفرد مطلب بالکل الگ، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اور بے مثال اس کا جیسا، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہے جو کہ آپ کو یاد کرنا ہے، توحید سے کیا مراد ہے۔ اور انشاءاللہ آگے کی جو کلاسز رہے گی اس میں ہم اس کو سنیں گے بھی، اور جب کلاس یہاں پر ختم ہونے کے آخر میں جب 10 منٹ رہیں گے تو اس کے بعد ہم آپ سے سوال بھی کریں گے۔ دوسرا سوال ہے توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے۔ تو اب یہاں پر ڈائریکٹ سوال کر دیا گیا، ڈائریکٹ سوال ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں توحید سے مراد کیا ہے، توحید آپ نے سمجھ لیا، تو اب توحید کی اقسام کیا ہے، توحید کی قسمیں کتنی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں توحید کی۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔
توحید ربوبیت یعنی رب سے ہے، اس کا مطلب اللہ کو رب ماننا، اور رب ماننے میں اللہ کو ایک جاننا۔ الوہیت کا مطلب الہ سے ہے، معبود، توحید الوہیت الہ یعنی اللہ رب العزت اکیلا ہی تنہا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو الہ ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس میں اللہ کو ایک ماننا۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہے قرآن کریم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ذکر کیے، جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی، اور جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بھی، وہ تمام ہم کہیں گے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ توحید، یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں، صفات ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس میں بھی ایک ماننا۔ اور یہ وہ ہے توحید کی تیسری قسم جس میں کئی لوگ گمراہ ہوئے۔ اس سلسلے میں آگے ان جماعتوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، کون کون گمراہ ہوئے، کیسے کیسے گمراہ ہوئے، اس کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ جو یہاں پر ہم یہ جانیں گے کہ یہ تینوں توحید کی تعریف کیا ہے۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رب ہونے سے، ربوبیت کس سے نکلا ہے؟ رب سے۔ اب آئیے دیکھیں کہ ربوبیت کا معنی کیا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ تبارک تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور کائنات میں تمام امور کی تدبیر کرنے والا ماننا، یہی توحید ربوبیت ہے۔ ہر چیز کا خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی بادشاہ، رازق رزق دینے والا، بلکہ یہ کہیں کہ کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک مثال لیجئے کہ بارش، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بارش اکیلے اللہ سے نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ فلاں فلاں ولی جب تک نہ ہو تب تک یہ بارش نہیں ہو سکتی، فلاں نبی کی اجازت نہ ہو تو یہ بارش نہیں ہو سکتی، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ رزق اللہ دینے والا ہے، اس میں جتنے بھی افعال ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں، زندگی دینا، موت دینا، یہ سب چیزیں، اس کا تعلق توحید ربوبیت سے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے جو زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، تو یہ بھی توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ مشرکین اس توحید کو مانتے تھے، یعنی وہ لوگ مانتے تھے توحید ربوبیت کو۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے زمین آسمان میں رزق دینے والا، کون ہے جو بادشاہ ہے، تو جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کون ہے مردے سے زندے کو نکالنے والا، زندے کو سے مردے کو نکالنے والا، بلکہ کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے، تو وہ سب کے سب کیا کہتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ افلا تتقون، تو آپ کے سامنے یہاں پر دلیل ہے سورہ یونس کی، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ تم کو آسمان و زمین سے رزق کون پہنچاتا ہے؟ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ تمام کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کہ پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ توحید ربوبیت ہے جس کا اقرار مکہ کے مشرکین کرتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ کو، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے جس کو بت بنا رکھا تھا، لات، عزا، منات اور اس کے علاوہ دیگر جو بت جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور اللہ رب العزت کا یہ تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، گویا کہ یعنی یا یہ کہ وہ اللہ کے سفارشی ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ کہتے تھے۔ تو توحید ربوبیت کا انکار وہ نہیں کرتے تھے، توحید ربوبیت کے منکر کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات خصوصی توجہ طلب ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل ہونے کے باوجود بھی مشرک ٹھہرے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سوال واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ان سے اگر پوچھا جائے زمین کا بنانے والا کون، آسمان کا بنانے والا کون، بارش کا برسانے والا کون، زمین سے اناج اور غلہ نکالنے والا کون، سب اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ یہ کون کائنات کا نظام چلاتا ہے، تدبیر کون کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ پھر بھی قرآن نے انہیں مشرک کہا کہ وہ مشرک ہے، مشرکین مکہ۔ کیوں انہیں مشرک کہا؟ کیونکہ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے، غلطی کہاں ہوتی تھی ان سے؟ توحید الوہیت میں۔ لیکن اس تعریف کے بعد اور توحید ربوبیت کو سمجھنے کے بعد اور مشرکین مکہ کے عقیدے کو سمجھنے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو مسلمانوں میں سے جو مشرک پائے جاتے ہیں وہ توحید ربوبیت میں بھی شریک کر رہے ہیں، توحید ربوبیت میں بھی شریک کر رہے ہیں۔ وہ لوگ رزق کے تعلق سے کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ان کا پیر، ان کا ولی، ان کا بزرگ جسے انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جب تک وہ نہیں چاہیں گے انہیں رزق نہیں ملے گا۔ مصیبت میں وہ ان کی مدد کریں گے جسے وہ خواجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا پھر دستگیر، یا پھر یا پھر غوث اعظم کے نام سے، یا مختلف الفاظ۔ ہمارے بچوں کو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سب شرکیہ الفاظ ہیں جو زبان سے نکالے جاتے ہیں۔ تو شرک کی ابھی تفصیل انشاءاللہ آگے کی اس کے بعد کے ابواب میں آ رہی ہے۔ یہاں ہم توحید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ وقت اب کم ہے، ہمارے پاس صرف آخری ابھی 10 منٹ ہی باقی ہیں، تو لہٰذا میں باتوں کو سمیٹتے ہوئے تیسرا سوال توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے توحید ربوبیت کو سمجھ لیا کہ رب اللہ رب العزت کو رب ماننا، تو میں مختصر طور پر آپ کو توحید الوہیت کے بارے میں سمجھا دوں۔ توحید الوہیت کا میں نے بتایا آپ کو کہ الوہیت جو ہے یہ الہ سے ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ الہ کا لفظ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ الہ جو ہے لا الہ، الہ اسی سے ہے الوہیت، یعنی معبود ماننا۔ تو توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت سے مراد اللہ ہی الہ واحد ہے، اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود، بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ تو الہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کی بس ہم تشریح کریں گے، اور اس کے بعد آج کا یہ درس اور سبق اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ الہ ایک جامع لفظ ہے، الہ میں جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں کوئی ایک لفظ ان صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ الہ میں کسے کہتے ہیں؟ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو تمام قسم کی عبادات کا مستحق ہو، تمام قسم کی عبادتیں جتنی بھی، عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دعا ہے، نذر و نیاز ہے، ایک عبادت کی طویل فہرست، کچھ عبادتیں قلبی ہیں، بدنی ہیں، جسمانی ہیں، ڈرنا، خوف، امید، رجا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو جو ہے عبادات کا، تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق جو ہوگا وہی الہ ہے۔ اسی ایک الہ کو مشکل کشا سمجھا جائے، اسی کو حاجت روا سمجھا جائے، اسی سے فریاد طلب کی جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، جو لا ثانی، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا زوال،
کبھی ختم ہونے والا نہیں، اسے کبھی کوئی موت آنے والی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے. کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر شخص کی پکار کو سنتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر، مجبور اور عاجز نہ ہو، غنی ہو بے نیاز ہو، ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے. اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لفظ الہ میں توحید کے تمام پہلو اس طرح سمو دیے گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. توحید کی تمام تفصیلات الہ کی تشریحات ہیں، اور یہی وہ توحید ہے جس کو مشرکین مکہ سمیت ہر دور کے مشرک ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں. یہ کتاب کی عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سمجھانے کے انداز میں. اب اس میں دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو اور اچھے انداز میں، آسان انداز میں، اس میں جو الفاظ آئے ہیں آسان ہی ہیں، پھر بھی مزید ہم اس کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے کہ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں. تو توحید الوہیت سے مراد کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو، الوہیت الہ سے ہے، اور الہ کا مطلب معبود ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی کو سچا معبود مانا جائے. اللہ ہی ایک معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے. دلیل الہکم الہ واحد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. بات یہاں پر ختم ہو گئی، اتنا ہو گیا. اب الہ کا کیا مطلب ہے؟ تو الہ کی تشریح، الہ کا ایک تفصیلی یہاں پر خاکہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ الہ جو ہے وہ معبود کو کہتے ہیں. تو معبود کون ہو سکتا ہے؟ غیر مسلم کئی لوگوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جس سے بھی ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں. کہیں پر وہ جو ہے زمین کو اپنا یعنی اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور زمین کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین ہے جو انہیں غلہ اور اناج دیتی ہے، جس کو کھا کر کے وہ زندہ رہتے ہیں. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ زمین یہ جو ہے عبادت کے لائق ہے. اس اعتبار سے وہ جانوروں میں بھی معبود تلاش کرتے ہیں، اور کئی جانوروں کو وہ لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں، جیسا کہ گائے ہے، یا پھر اس طریقے سے اور بھی جانور ہیں جس کو مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کے اندر اپنا اپنا معبود سمجھا جاتا ہے. جس سے بھی انہیں کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو اسے وہ جو ہے معبود بنا لیتے ہیں. اسے اپنا جو ہے دریا ہے اسے بھی وہ اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، پتھر، درخت، شجر، حجر، سب کو وہ معبود سمجھتے ہیں، جس سے بھی وہ انہیں کچھ فائدہ نظر آتا ہے. تو بہرحال یہاں پر وہ جبکہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. الہ عبادت کے لائق وہی ہوگا جس میں تمام صفات ہو، تمام قسم کی عبادتوں کا جو حقیقی مستحق ہو. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے. قرآن کریم انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی. قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے. پیدا کرنے والا اللہ، یہ توحید الوہیت ربوبیت ہے کہ جس نے پیدا کیا. تو جو پیدا کیا عبادت کے لائق بھی وہی ہے، یہ الوہیت. تو جو پیدا کر سکتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، کیا یہ جن کو تم پوجتے ہو یا جن کو تم پکارتے ہو کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یا یہ کہ تم اسے یہ سمجھتے کہ یہ ہمیں رزق دیتے، جبکہ حقیقی طور پر وہ رزق بھی نہیں دیتے. تو گویا کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، نماز ہے، سجدہ، نماز میں بنیادی چیز ہے سجدہ، قیام. تو کسی کے سامنے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں گردن جھکا کر کے، یا یہ کہ وہ سامنے موجود تو نہیں ہے لیکن اس کی موجودگی کا ہم خیال کریں، یہ بھی شرک میں داخل ہے. کئی لوگ جو مردہ ہیں، مر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے، لیکن ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجود ہے، اور موجودگی کا عقیدہ رکھ کر کے ان کی قبر کی طرف رک کر کے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں، یا رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں. یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مشکل وقت میں کون کام آتا ہے؟ مشکل کشا اللہ. لیکن بندوں کو سمجھا جاتا ہے. حاجت کون پوری کرنے والا ہے؟ اگر کسی کے وہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اولاد دوسروں کو سمجھا جاتا ہے.
تو گویا کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ مصیبت میں ہیں، کون مصیبت کے وقت آپ کی پکار کو سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندوں کو پکارا جا رہا ہے، جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور ہماری باتوں کو پہنچانے والے. اس پر بھی دلیلیں آئیں گی، باتیں آگے آئے گی، بہت کچھ ہے. ابھی جتنا ہم پڑھ چکے ہیں بس اسی کو یاد کرنا ہے. ابھی انشاءاللہ جتنی کلاسز باقی ہے اس میں بہت کچھ ہم کو سیکھنے کو ملنے والا ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ملنے والا ہے. وقت چونکہ اپنے اختتام پر ہے، مختصر طور پر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ میں ساری چیزیں آ گئی، کچھ باقی نہیں ہے، سب کچھ اس میں آ گیا. توحید کی تمام تفصیلات لا الہ الا اللہ کے ایک لفظ میں ہے. لہٰذا اب ہمیں اس لا الہ الا اللہ کو جب پڑھے تو صرف زبانی پڑھنا نہیں ہے، عملی طور پر اس کو سمجھنا بھی ہے کہ حقیقی طور پر ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشانی سے نجات دینے والا. اللہ کو پکاریں، چادر چڑھائیں گے فلاں. کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم فلاں جگہ جا کے آئے اور ہماری مصیبت دور ہو گئی. اجمیر گئے اور ہم نے چادر چڑھائی، اتنے مرتبہ ہماری مشکل دور ہو گئی. یہ ساری چیزیں عقیدے میں خرابی کا سبب ہیں، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، بچنا ہے. چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور صرف 2 ہی منٹ باقی ہیں، لہٰذا آج کی کلاس اسی پر ہم ختم کریں گے. اور سوال جو 3 ہوئے ہیں اور 1 صفحہ ہوا ہے، انشاءاللہ کل کی جو کلاس رہے گی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو توحید کا باب ہے وہ مکمل ہو جائے، اور کل توحید کے باب کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد اگلے ہفتے شرک سے متعلق ہم چیزیں پڑھیں گے. تو کل بھی آپ ضرور حاضر رہیں کلاس میں، اور انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی آپ کو گروپ میں بھیج دی جائے گی. چونکہ سوالات کے لیے وقت یہاں پر نہیں رہا، لہٰذا جس کو بھی سوال کرنا ہے وہ گروپ میں آپ لکھ کر کے سوال کر سکتے ہیں، یا وائس میسج کے ذریعے سے بھی اگر سوال کر سکتے ہیں اگر لکھنے میں دقت ہے. تو چونکہ 1 ہی منٹ باقی ہے اور ابھی کلاس ختم ہو جائے گی، زوم کی کلاس. لہٰذا اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ فوراً میسج کر دیں زوم پر، میں پڑھ کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. باقی آپ واٹس ایپ پر بھی جو گروپ ہے اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں.